محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور گوہر بار میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور ساما بنائے۔ آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں نماز اور اولیاء کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک نے سورہ فرقان میں 13واں پارہ ہے، اپنے محبوب اور مقبولین بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ایسے بندے ہوتے ہیں یمشون علی الارض، وہ زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں بڑا وقار ہوتا ہے، بے ہنگم اور بے ترتیبی چال نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا مقابلہ بحث مباحثہ آمنا سامنا جاہل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان سے ٹکر نہیں لیتے، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، کہتے ہیں قالوا سلاما، انہیں سلام مفارقت دے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مفارقت یعنی الگ ہونے کا سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتوں کو کبھی قیام میں گزارتے ہیں، کبھی رکوع میں گزارتے ہیں اور کبھی سجود میں گزارتے ہیں۔ اور نشانیاں بھی اللہ پاک نے بیان کی، لیکن میں نے دوران خطبہ یہیں تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی 3 نشانیاں بیان کی، جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نشانیوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبولین بندوں کی اس طر امتیاز کو اپنا کر، اوصاف کو اپنا کر زندگی گزارنے کی سعادت مندیاں عطا فرمائے۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں نا، یمشونا، جب وہ چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونا، بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ زمین کو روندتے نہیں، زمین پر چلتے ہیں تو غرور اور تکبر والی چال نہیں ہوتی ان کی، بلکہ زمین کو وہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس انداز میں چلتے ہیں کہ ان کا ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھتا ہے، ان کی چال بڑی وقار والی ہوتی ہے، بے ترتیبی اور بے ہنگم چال نہیں ہوتی، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وقار کے ساتھ چال کون سی چال ہوتی ہے؟ فرمایا وہ زمین پر اس انداز میں چلتے ہیں، پاؤں اٹھا کر، زمین کو روندتے نہیں ہیں، یعنی پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے، پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں، اور ان کی نگاہیں زمین پہ ہوتی ہیں کہ ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ہمارے قدموں سے محفوظ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راز اور اس میں حکمت ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یہاں پہ زمین پہ وہ چیونٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی چال سے، ان کے چلنے سے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق چیونٹی بھی محفوظ رہتی ہے۔
وہ اس انداز میں قدم رکھتے ہیں کہ چونٹی بھی ان کے قدموں کے نیچے نہیں آتی۔ مشکات المصابیح میں خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کے جو والد ماجد تھے، آپ کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں اے سیدنا داؤد علیہ السلام بارش نہیں برس رہی، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں۔ مہربانی فرمائیں، کیا کریں جی؟ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں میدان میں، جا کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز استسقاء پڑھنی کہاں ہے؟ ہمیں تو استسقاء کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ کی گفتگو کر لیں تو 5 منٹ کی گفتگو میں ہمارے آدھے جملوں سے بھی زائد جملے انگریزی کے ہوں گے، کم سے کم اردو کے جملے ہوں گے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، ایک فن ہے، ایک زبان ہے، لینگویج ہے، وہ سیکھنی چاہیے، لیکن اتنے مشکل سے مشکل الفاظ ہم انگریزی کے سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں عربی کی پہچان نہیں ہوتی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور جب بندہ مومن قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں بندہ مومن کی زبان بھی عربی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جب کلام کیا اپنے حبیب علیہ السلام سے، وہ بھی عربی میں کیا، تو عربی سے بھی ہمارا کچھ نہ کچھ شغف ہونا چاہیے۔ استسقاء کا مطلب پانی طلب کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں تو جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ بچے پتہ نہیں آ کے لوگوں پہ پانی پھینکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کالک مل لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا جی؟ پانی برسے گا، بارش برسے گی۔ نہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء پڑھا کرو تو اللہ باران رحمت عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا آؤ میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں جی؟ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، پانی طلب کرتے ہیں، اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں پہنچے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا میری قوم چلو واپس چلتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ قوم نے عرض کی حضور ابھی تو ہم نے میدان میں جمع نہیں ہوئے، ابھی میدان میں نہیں پہنچے، ابھی دعا کی نہیں کی، ابھی نماز نہیں پڑھی، اور آپ فرما رہے ہیں چلو واپس چلتے ہیں، حضور ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم واپس چلتے ہیں، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا ہے، ایک چیونٹی ہے جو اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ ایک چیونٹی ہے جی، کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ سے باران رحمت کی دعا کر رہی ہے، بارش برسنے کی دعا کر رہی ہے، اور میرے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ ابھی ہم گھروں کو چلتے ہیں، گھروں میں نہیں پہنچیں گے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے وہ بدنام قسم کا مورخ جس نے رات کے اندھیرے میں لکھ دیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، انبیاء کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں چلو میں نے چونٹی کو دیکھ لیا ہے، وہ دعا کر رہی ہے، چونٹی کو دیکھ بھی لیا۔ یہ اس کی شان ہے جو مقتدی ہیں، معراج کی رات مسجد اقصیٰ ہے، وہ مقتدی ہیں، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا مصلی امامت پہ امام ہیں۔ فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں، چونٹی دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چونٹی کو دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا یہ دعا مانگ رہی ہے، اور یہ بھی پہچان حاصل کر لی یہ بارش کی دعا مانگ رہی ہے، اور یہ بھی جان گئے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا ہے۔ فرمایا چلو چلتے ہیں واپس، چونٹی دعا مانگ رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا ہے۔ یہ کیا علم ہے جی؟ آپ اس علم کو کیا نام دیں گے بھائی صاحب؟ اس علم کو کیا نام دیں گے کہ اللہ کے نبی جناب سیدنا داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں اس چونٹی کی دعا کو اللہ نے قبول بھی۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر لکھا۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام قوم کو لے کر واپس پلٹ گئے، اور مشکات المصابیح میں خطیب تبریزی نے لکھا اس حدیث پاک کے اختتامیہ پہ کہ ابھی لوگ گھروں میں واپس نہیں پہنچے تھے، باران رحمت پہلے برسنا شروع ہو گئی۔
الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے وہ زمین پہ چلتے ہیں تو زمین پہ اس انداز میں چلتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کے قدموں سے محفوظ رہتی ہے۔ آج یہ روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں جی آئے دن جی رکشے کا موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا فلاں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کی سب سے مین ریزن یہی ہوتی ہے، ہماری توجہ ہی ادھر ادھر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو کانوں کے اندر وہ ایئرپورٹ وغیرہ ہینڈ فری ڈال دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، آس پاس جو مرضی ہوتا رہے، وہ بس جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ فلاں فلاں پہ وہ ایسے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھوک گیا، ہماری نظریں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو زمین پہ چلنے کا طریقہ تھا، حضور علیہ السلام زمین پہ اس انداز میں چلتے گویا آپ ایک اونچی ڈھلوان سے نشیب کی طرف آپ جا رہے ہوں، یعنی جب اونچی جگہ سے بندہ نیچے آ رہا ہو تو بندے کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں اور پاؤں پہ ٹانگوں پہ پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ کے نہیں چلتے تھے، حضور علیہ السلام ہمیشہ نظریں جھکا کے چلتے اور زمین کو دیکھ کے چلتے، اور زمین کو روندتے ہوئے نہیں جاتے تھے بلکہ زمین کا بھی ادب اور احترام کر کے جاتے تھے۔ اور جو زمین پہ پاؤں روند روند کے زمین پہ چلتا ہے، غرور اور تکبر کے مارے اکڑ کر چلتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک قیامت کا دن تو بعد میں آنا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ جب فوت ہوتا ہے اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کو حکم ہوتا ہے کہ اے قبر اس کو آپس میں سنگھوڑ کے رکھ دے، اکٹھا کر کے رکھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجھ پر زمین پر پاؤں مار مار کے چلتا تھا، غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا تھا۔ تو جو بندہ غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جو زمین پر عاجزی سے چلتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کے قدموں سے محفوظ۔ ایک چھوٹی سی مخلوق اپنا چیونٹی ہے یا مکھی ہے، کیا مکھی کو بھی اللہ نے فضول پیدا کیا؟ اس کے اندر بھی کئی راز ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو مکھی اس کے دسترخوان پہ آ گئی۔ اچھا مکھی اتنی سمجھدار ہے، اس کو ایک دفعہ ایسے جھٹکا دیں نا وہ دوڑ کر اتنی تیزی سے واپس آئے گی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے 2-3 دفعہ ایسے کیا، اس کا وزیر بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون رشید بادشاہ آخر کار جب مکھی سے تنگ آ گیا نا، کہنا پتہ نہیں اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا، اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو ساتھ ہی وزیر بیٹھا تھا۔ اچھا اس وقت جو وزیر مشیر ہوتے تھے وہ مالشیہ قسم کے نہیں ہوتے تھے، بس میری نوکری بچی رہنی چاہیے، نہیں ایسے نہیں، حق کو حق کہتے تھے، سچ کو سچ کہتے تھے۔ وزیر پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ اس کے پیدا کرنے میں اللہ نے کئی راز رکھے ہیں، ہزاروں راز اور ہزاروں حکمتیں ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے اللہ تمہارے غرور اور تکبر کو توڑنا چاہتا ہے، اللہ تمہارا تکبر توڑنا چاہتا ہے۔ اگرچہ کئی ہزار فوجی تمہارے متاحت ہیں، قوت ہے، اسلحہ ہے، طاقت ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کائنات میں اپنی طاقت کا ڈنڈورا پیٹنے والے ہارون رشید بادشاہ، طاقت کا مالک اللہ ہے، قوت کا مالک اللہ ہے، تمہارے پاس تو اتنی قوت نہیں کہ تم ایک مکھی کو اپنا کہنا منوا سکو، تم ایک مکھی تمہارا کہنا نہیں مان سکتی، تو یہ دنیا پر طاقت کا نشہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ یہ تمہارے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا، کسی چیز کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے وہ کسی چیز کو فضول نہیں سمجھتے، بلکہ ذرے سے ذرے کے برابر بھی چیز ہو اس کی ویلیو، اس کا وقار جان کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس مکھی کے بارے میں تو فرمایا نا، آج ہمارے کھانوں میں اگر کوئی مکھی گر جائے تو ہم پورا کھانا ہی اٹھا کے ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، سراسر اسراف اور فضول خرچی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ شفاء و فیہ داء، اس کے 2 پر ہوتے ہیں مکھی کے،
ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مکھی کسی چیز میں جاتی ہے تو اپنی بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو پانی میں یا دودھ میں یا سالن میں ڈبو دو، شفا والا پر بھی اس میں شامل ہو جائے گا، وہ بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی، وہ بیماری شفا میں۔ اچھا، نہ ماننے پہ آئیں تو ہم سائنس کی مان کے ایک مکھی کے لیے ایمان لیتے ہیں کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے۔ ماننے پہ آئیں تو اس کی بھی مان لیتے ہیں، ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ اگر نہ ماننے پہ آئیں تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، فلاں کچھ نہیں کر سکتا، فلاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی قدرت کی بات ہے جس کو اللہ یہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر اس انداز میں چلتے ہیں، ان کی چال میں وقار ہوتا ہے، ان کی ڈھال میں وقار ہوتا ہے، کوئی چیز ان کے قدموں میں روندی نہیں جاتی بلکہ ان کے قدموں سے محفوظ رہتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے، اگر بات کرنی بھی ہو بات کرتے ہیں، حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن سمجھ آ جائے اس نے میری بات نہیں ماننی تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے، کہتے ہیں قالوا سلاما، میاں تمہیں سلام، تمہارا راستہ یہ ہے اور میرا راستہ یہ ہے۔ حضور سیدی امام عشق و محبت حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن ایک خط آیا تو مولانا ظفر الدین بہاری حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو کہنے لگے کہ حضور سیدی میں نے خط کھول کے لکھا ہے، اس نے تو آپ کے متعلق فلاں 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 باتیں کی ہیں، یہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس نے آپ کو خط کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا لکھ دیا ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آج ہمیں کوئی کہہ کے دیکھے تو بچ کے جاتا کہاں ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جب مولانا ظفر الدین بہاری کے خط کا وہ معاملہ سنا کہ حضور سیدی آپ کو خط کے اندر اسی انداز میں اس نے توہین امیز لہجہ اپنایا ہے، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ظفر الدین بہاری تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک صندوقچی پڑی تھی، وہاں سے آپ نے وہ صندوقچی نکالی، صندوقچی نکال کے اس کو کھول کے اس کے اندر کافی، میری طرف متوجہ ہوں، کافی زیادہ خط پڑے ہوئے تھے اس صندوقچی کے اندر۔ آپ نے فرمایا ان کا خط کو کھولو۔ ان خط کو کھولا گیا تو کسی خط کے اندر لکھا ہوا تھا امام الاولیاء، کسی خط کے اندر لکھا ہوا تھا اکابر اہل سنت، کسی خط کے اندر لکھا ہوا تھا زعماء اہل سنت، کسی خط میں لکھا تھا جامع المعقول والمنقول، کسی خط میں لکھا تھا حضور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مولانا ظفر الدین بہاری کو پکار کے کہنے لگے اے بیٹا بہاری، اس نے جو توہین امیز لہجہ اپنایا ہے، اس کے لہجہ اپنانے سے میرا مقام جو اللہ نے بنایا ہے وہ کم نہیں ہوا، اور انہوں نے جو خطوط کے اندر میرے القابات لکھ دیے ہیں، ان القابات کے لکھنے سے میرا مقام بلند نہیں ہو گیا، جو اللہ نے میرا مقام بنایا تھا میرا مقام وہی کا وہی رہنا ہے۔ جو اچھی بات کرتا ہے اس کو اللہ اچھا صلہ عطا فرماتا ہے، اور جو بری بات کرتا ہے بدلے میں اللہ اس سے بری جزا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی وہ کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، تکرار نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گالم گلوچ کرتا ہے، دوسرا بندہ خاموش رہتا ہے، تو جو بندہ گالم گلوچ کرتا ہے اس کی جانب شیطان آ جاتا ہے، شیطان اسے تھپکی دیتا ہے، لگے رہو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو، شیطان تھپکی دیتا ہے۔ اور دوسری جانب جو بندہ خاموش ہوتا ہے اللہ اس کی سائڈ پر ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، جو بندہ خاموش ہوتا ہے اس خاموش رہنے والے کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دیتا رہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من صامت بنجا، جس نے لڑائی میں ایک بندے کے بڑھ چڑھ کر بولنے میں جس نے خاموشی اختیار کی، من صامت بنجا، اس نے نجات حاصل کر لی۔
اس نے کیا حاصل کر لی؟ نجات حاصل کر لی۔ تو درگزر کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے، کسی کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری نشانی یہ بیان کی گئی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے ان کی راتیں کبھی رکوع میں گزر جاتی ہیں، کبھی تسبیحات میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجود میں گزرتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں۔ حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال عشاء کا وضو کیا اور پھر ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز اور نماز تہجد ادا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی نے عبادت کی انتہا کی۔ آپ ایک رات غار میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اندھیری رات غار جو تھی وہ روشنی میں بدل گئی، روشنی تبدیل ہو گئی۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضور غوث العظم کا مقام یہ ہے، حضور غوث العظم نے فرمایا اللہ نے مجھے قدم محمد پہ پیدا کیا، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سارا حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے۔ تو حضور غوث العظم آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غاروں میں جنگلوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اچانک روشنی پیدا ہو گئی اور آواز آنے لگی، اے عبد القادر جیلانی تم نے بڑی عبادت کر لی، بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑی ریاضت کر لی، بڑا مجاہدہ حاصل کر لیا اور بڑی محنت اور مشقت حاصل کر لی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہمیں تم نے خوش کر دیا ہے، آج کے بعد تم پہ نمازیں معاف ہیں۔ آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی کو اس روشنی سے، آج کے بعد تم پہ نمازیں معاف ہیں۔ آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کیا کرتا؟ آج جب ہر بندہ اپنی دکان چمکانے کے لیے لگا ہوا ہے، جو بندہ پیر نہیں بھی ہوتا وہ بھی کہتا ہے میں پیر ہوں۔ لوگ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیر کہا جائے، آج کا پیر ہوتا تو وہ تو خوش ہو جاتا، بھنگڑے ڈالتا، کلا بازیاں لگاتا، شکر ہے نماز معاف ہو گئی۔ مریدوں کو بھی کہتا آؤ بھائی تم بھی نماز چھوڑو، میں مجھ پہ معاف ہو گئی ہے، تم پہ بھی معاف، اور سارے جہنم چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو جہنمی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے، معلوم یہی ہوتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ کفر ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ آج کل تو ہر بندہ کلا بازیاں لگاتا۔ میرے اکابرین تو یہاں تک کہتے ہیں جو بندہ جانتا ہو کہ میرا پیر نماز پنجگانہ باجماعت نہیں پڑھتا یا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی وہ بیعت رکھے ہوئے ہے، اس کی بیعت ٹوٹ گئی اور وہ شخص خود جہنمی ہے۔ بے نمازی تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ پیر کہاں سے کہلائے؟ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے دل کی نماز ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا معافی نظر اور نقطہ نظر اور تخیل بنایا ہوا ہے۔ بے نمازی مسلمان کہلانے کا، حضور سیدی امام اعظم نے تو فرمایا جو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل نہ کیا جائے، مدفون اسے دفن نہ کیا جائے، تو آج کہتے ہیں میری نماز جو ہے وہ ڈائریکٹ قبلہ شریف ہوتی ہے۔ محفل ہو جاتی ہے، پوری محفل میں بابا جی اور جو بھی ہوتے ہیں پیر صاحب بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دعا کا ٹائم، حضرت صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ وضو تازہ کرنے جا رہے ہیں۔ وضو تازہ کر کے بس وہ بعد میں پتہ چلتا ہے پیر صاحب نے نماز پڑھی نہیں۔ کہاں ہوتے پیر صاحب کی نماز؟ جی ڈائریکٹ وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی پیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز معاف کرے، کسی مرید کو اختیار نہیں ہے وہ نماز معاف کرے۔
حتیٰ کہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر تھا، آپ بستر علالت پہ تھے، جناب حضرت علی المرتضیٰ جناب حضرت عباس کو حکم دیا مجھے کندھوں پہ آسرا دو، میں مسجد میں جا کر اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دیکھو چلا بھی نہیں جا رہا حضور علیہ السلام سے، وقت آخر ہے، چلا بھی نہیں جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سہارا دو، کندھوں پہ سہارا دیا گیا، اور محدثین نے لکھا حضور علیہ السلام اس شان سے مسجد میں تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے دونوں پائے اقدس زمین پہ کھسکتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس سے ایک لکیر بنتی۔ اس وقت کارپیٹ تو نہیں تھے مساجد میں، کچی مسجدیں تھیں لیکن نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو آج سے گزر جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ ادھر دیکھا اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ واش روم استعمال کر کے باہر جا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں، وہ تو ہے ہی بدبخت قسم کا شخص جس کو اللہ نے اپنے حضور حاضر ہونے سے بھی روکے رکھا ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ میرے حضور جھک جائے۔ حضور علیہ السلام پاؤں زمین پہ کھسکتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام مسجد میں حاضر ہوئے۔ میرا نظریہ تو یہ ہے وہ جو لکیر بنتی آ رہی تھی نا، وہی لکیر ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ فرمایا ہے میرے امتی جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ حضور نماز کو دیکھنے کے لیے، اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ اس کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ نماز معاف نہیں تھی، حضور حضرت مولا عمر فاروق پہ جن کو حضور نے مانگ کے لیا ان پہ نماز معاف نہیں تھی، جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی 2 شہزادیاں عطا کی، مولا عثمان غنی ذوالنورین، انہیں بھی نماز معاف نہیں تھی۔ اور امام الاولیاء حضور سیدی مولا کائنات علی المرتضیٰ جن کی ایک نماز قضا ہوئی با اختلاف روایت کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، تو ہمارے لیے، ہمارے پیروں کے لیے کیسے نمازیں معاف ہوتی؟ اس کائنات میں نماز معاف کرنے کا حق صرف ہادی اسلام شارع شریعت مصطفیٰ جان عالم کو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اس اختیار کے قابل نہیں کہ وہ لوگوں کو نماز معاف کرا سکے۔ حضور چاہیں تو حضور ہادی شریعت ہیں، حضور شریعت کے بانی ہیں، میرے آقا چاہیں تو نماز معاف کرا، حضور علیہ السلام نے معاف کرائی بھی ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، بخاری کی حدیث پاک، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا خوشی کی بات ہے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا۔ آپ سن رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ ڈھیلے پہ گئے ہو، نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جس دن ہمارے جتنے جمعہ کے مقتدی ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جمعہ پڑھنے کے لیے ہم دوڑیں لگا کے آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم باہر سے کئی لاکھ ٹکٹیں کروا کے آتے ہیں، کیوں؟ ناک کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو یہ جمعہ فرض عین نہیں ہے، شرائط کے ساتھ یہ فرض ہے، شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تب جمعہ فرض ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو، لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت ہو، جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو۔ اگر اذن عام نہ ہو تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جگہ کھلی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شہر ہو، یعنی سہولیات کی ہر چیز وہاں پہ مل جاتی ہو، تب جمعہ فرض ہوتا ہے۔ اگر شرائط نہ پائی جائے تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ اور عید کے لیے ہم دوڑ کے آتے ہیں، عید یہ فرض بھی نہیں ہے، کیا ہے جی؟ عید کی شریعت کیا ہے جی؟ عید واجب ہے، نماز جمعہ شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ جو جنازہ پڑھتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ مسئلہ سماعت کر لیں، جو بندہ نماز پنجگانہ عادی نہیں ہے، نماز پنجگانہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا جمعہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی عید بھی قبول نہیں ہے، اس کی جنازہ بھی قبول نہیں ہے۔ جنازہ جمعہ عید تب قبول ہوگی جب نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے والا ہوگا۔ ہم جمعہ کے لیے دوڑے آتے ہیں، عید کے لیے دوڑے آتے ہیں، نماز پنجگانہ یہ تو فرض عین ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان عالم وقت آخر بستر پر، مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو اختیار نہیں، چاہے مرد ہو عورت، بوڑھا ہو یا
جو بالغ ہے اس پہ نماز فرض ہے، چاہے بیمار ہے پھر بھی نماز معاف نہیں، کھڑا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر بھی نماز معاف نہیں۔ فرمایا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز پھر بھی معاف نہیں، اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا سو کے نماز پڑھ لو، نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے، سو کر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام اس دنیا میں چاہیں تو نماز معاف کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی نہیں۔ عرض کی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، بخاری کا ریفرنس دیا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہیں اختیار ہے 2 ہی پڑھ لو۔ تمہیں اچھا میں اختیار دے سکتا ہوں؟ بھائی صاحب میں دے سکتا ہوں؟ مسجد کا امام ہوں یار، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، چلو کہہ دوں کہ فلاں 3 نمازیں میرے پیچھے پڑھ لیا کرو، کوئی اختیار نہیں ہے، کسی ولی کو اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں، یہ حضور علیہ السلام کو اختیار۔ حضور نے فرمایا چلو 2 ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہہ تو کچھ نہ سکے کیونکہ حضور نے اس کو حکم دے دیا تھا، اس نے بھی ہمیں بات سنانے ہوئے یہ بات کر دی، تم پہ 5 فرض ہیں میں 2 پڑھوں گا، لیکن اس نے نماز کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 پڑھ لیا کرو۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، اذان ہو گئی، تکبیر ہوئی، تکبیر، حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز شروع کر لی۔ جب صحابہ نے نماز شروع کی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا جب 2 پڑھنی ہے، فارغ بیٹھا ہوں، چلو نماز پڑھ ہی لیتا ہوں۔ حضور کے پیچھے اس نے نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھانے والی ذات امام الانبیاء کی ہو، نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا نا جی، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس سے دل صاف ہوتا ہے، اندر کی من کی پاکیزگی ہوتی ہے، لیکن جو نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی جائے اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ دل ہی دل میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، دل ہی دل میں جب نماز اپنے اختتامی مراحل کو پہنچی تو دل ہی دل میں سوچنے لگا یہ نماز ہے، اگر یہ نماز ہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ تو نماز ختم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اس کے دل کی یہ خواہش بن گئی اگر یہ نماز ہے اور اس کی اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے تو یہ قیامت تک، قیامت آتی ہے تو آ جائے نماز ختم بھی نہ ہونے پائے۔ حضور نے اسے اختیار دیا تھا لیکن حضور کے پیچھے 1 نماز پڑھی، پھر زمانہ گواہ ہے نماز پنجگانہ اس نے اس انداز میں ادا کی کہ نماز تہجد کی کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا۔ نماز دل کی دنیا بدلتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی، یا رسول اللہ ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا خاموش رہے، حضور علیہ السلام خاموش رہے کہ اگر حضور علیہ السلام اسے تکلیف دیتے اور اسے پاک کرتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ حضور خاموش رہے، حضور چاہتے تھے یہ ٹل جائے، یہ معاملہ ایسے ہی دبا ہی رہے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر عرض کیا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ بخاری کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نے اذان دی، نماز شروع ہوئی، حضور مصلی امامت پہ۔ اچھا اس صحابی نے جس نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اس نے بھی حضور کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ نماز ختم ہو گئی، نماز جو ہی سلام پھیرا پھر کھڑا ہو گیا، آقا ظلمت نفسی، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کا دریائے رحمت موج میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، فرمایا نماز پڑھنے والے، اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، صلیت قد ظلمنا قد اصلیت قد معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ عرض کی بندہ نماز تو پڑھ لی ہے۔ میرے آقا کا دریائے رحمت موج میں آیا، میرے آقا نے فرمایا اے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، جا اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ حضور غوث العظم، آواز آئی عبد القادر ہم نے آج کے بعد تم پہ نماز معاف کر دی ہے۔
حضور غوث العظم فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، نماز تو حضور پہ معاف نہیں، نماز تو صدیق اکبر پہ معاف نہیں، عمر فاروق پہ معاف نہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ حضور سیدی وسند شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمانے لگے لائن لانتی تو شیطان ہے، نکل جا، نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اچھا شیطان نے جاتے ہوئے پھر کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں نے بڑے بڑے ولیوں کو ولایت سے محروم کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلند بعور بنا دیا، بڑے بڑے لوگ میں نے ولایت ان سے سلب کر لی، لیکن اے عبد القادر جیلانی آپ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم جاتے ہوئے پھر وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بتایا، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو دوستان عزیز، پیر وہی اچھا ہے جو خود بھی نمازی ہو، مریدوں کو بھی نمازی بنائے، پیر وہی اچھا ہے جو خود بھی جنت کے رستے کا مسافر ہو، مریدوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ کسی ایسے لفنگے پیر کی بات نہ سمجھیں، میں اس کو لفنگا ہی کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا انکاری ہے، وہ پیر ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم نے اسے پیر بنا رکھا ہے، جو 5 مہینے نہ نہائے وہ بھی پیر ہے، جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے وہ بھی پیر ہے۔ پتہ نہیں اتنی سستی یہ دنیا آ گئی ہے، ہر بندہ ہی پیر بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پیر اس کو بنائیں۔ حضور سیدی جنید بغدادی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور ولی کی پیشانی نشانی کیا ہے، پیر ہم کسے بنا سکتے ہیں؟ حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پیر ولی اسے سمجھتا ہوں جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہو، اس کا ہر قدم یا قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو، وہی پیر ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا